اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانی ختم ہو، مرادیں پوری ہو، اور سارے جہاں میں اللہ محبت، پیار، امن فرمائے۔ جنت کیسے ملے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کے رسول کی محبت سے ملے گی، اور ہمارا ذکر قرآن پاک میں یعنی ذکر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو، اور خوف الہی سے عشق رسول میں رونا سیکھو، وفاداری کرنا سیکھو۔ خلفائے راشدین کے بعد پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف الہی سے کچھ دو باتیں سن کر پھر عشق رسول کی طرف چلتے ہیں۔ پھر جنت کیسے ملے گی؟ ابن ابی ملیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک رہا۔ جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے تو آپ آدھی رات کے بعد عبادت میں لگ جاتے۔ ابن ابی ملیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت ابن عباس کی قرات کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ جب اس پر پہنچتے وجعت سکرات الموت بالحق کے تو آپ آیت پڑھ نہ پاتے اور ہچکیاں آنے لگتی اور ہچکیاں لے کر آپ روتے خوف الہی سے، تلاوت قرآن کی لطف سے، محبت سے۔ حضرت ابو رجاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آنسو کی وجہ سے دو نلیاں سی بن گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک بار اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، سلام کیا اور اپنی پریشانی آپ کو بتائی، آپ کو شعر کی پریشانی بتائی کہ دعا کرو۔ تو آپ نے فرمایا
انشاءاللہ دعا کروں گا۔ پھر اس نے کہا فلاں کا میرے اوپر حق ہے، قرض ہے، اس کی دعا کرو۔ تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی دعا کروں گا۔ پھر آپ نے کہا میں تیری طرف سے بات کروں کہ تجھے راحت ہو جائے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا پسند فرمائے۔ وہ آدمی نے کہا تو آپ مسجد سے باہر نکلے۔ وہ آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کا اعتکاف ہے، آپ اعتکاف کے اندر ہیں، کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ تو اس شخص سے آپ نے کہا یہ صاحب قبر پاک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ صاحب قبر پاک جو ہے ان سے سنا ہے کہ کوئی تمہارا بھائی حاجت کے لیے نکلے، یہ حاجت کے لیے تمہارے پاس آئے تو اس کی حاجت میں کوشش کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اخرج طبرانی بحقی کذاب فطرگی میں اور بڑی بڑی کتابوں میں بھی یہ ہے، یعنی اعتکاف میں ہو، کوئی ضروری ہماری وجہ سے کسی کی ضرورت ہوتی ہے پوری، تو اعتکاف سے نکل کر اس کی حاجت پوری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور روایت کون کرتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کہ اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنا 10 سال اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور آج کل اللہ رحم فرمائے، سب کو ہدایت دے، اعتکاف تو کرتے ہیں مگر دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹ کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں ہیں۔ فضول باتوں سے منع فرمایا۔ جہاں تک ہو سکے آپ اعتکاف میں خاموش رہیں، تب بھی تمہیں ثواب ہی ثواب ہے۔ خیر اللہ ہدایت دے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے، ایک صرف بات یاد آ گئی تو کہہ دی ایسے ہی برکت کے لیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اتباع کرنے والے قیامت کے روز سب نبیوں کے امتیوں سے زیادہ ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری روایت یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں۔ پھر فرمایا جتنے لوگوں نے میری تصدیق کی ہے، کسی نبی کی اتنی لوگوں نے تصدیق نہیں کی۔ بے شک بعض نبی ایسے ہو گئے جن کی تصدیق ان کی امت میں صرف ایک آدمی نے کی ہوگی۔ یہ بھی مسلم شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مجھ پر امت پیش کی گئی اور اپنے نبی کے ساتھ گزر رہی تھی، تو کسی میں 100، کسی میں 1، کسی میں کچھ ایسے امت جا رہی تھی، اور کوئی نبی ایسے بھی تھے کہ اس کے ساتھ صرف 2 امتی جا رہے تھے۔ میں نے بہت زیادہ آدمی دیکھے جنہوں نے آسمان کا کنارہ بھر رکھا تھا،
ان کو دیکھ کر میں نے امید کی کہ یہ میرے امتی ہوں گے، سو کسی نے کہا یہ تمہارے امتی نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا اب دیکھو، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے آدمی جنہوں نے افق یعنی ہر چیز بھر رکھی ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا دیکھو یعنی دائیں جانب، تو ادھر دیکھا تو پورا بھرا ہوا ہے، بائیں جانب دیکھا تو پورا بھرا ہوا ہے، یعنی چاروں طرف امتی ہی امتی نظر آتے تھے۔ آگے 70,000 لوگ جو جنت میں بغیر حساب داخل ہونے والے تھے، اور زاڑ پھونک علاج کے لیے داغ نہیں دیتے تھے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر حضرت یہ بات سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، پھر اس نے عرض کی، پھر تیسرے کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے اور مجھ ایک ہی شخص کے لیے اس مجلس میں دعا کرنے کی اجازت تھی اور کر دی، اور باقی لاکھوں کروڑوں میرے امتی میرے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ معراج کی طویل روایت کے بعد موسیٰ علیہ السلام گزرے، پھر سلام کیا، پھر دعا ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، اور پھر نماز کم ہو گئی۔ سبحان اللہ، بروشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ آج اور ایک تھوڑی اچھی اور طویل داستان عشق سنتے ہیں، وہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عشق رسول کیا ہے، پھر ہم انشاءاللہ جنت کیسے ملے گی اس کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واقعے کی تفسیر اس طرح بتلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوہ کیے آپ نے اس میں شرکت کی، صرف غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، اور غزوہ بدر کا واقعہ یوں اچانک پیش آیا کہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے، اور اس میں حکم بھی یہ تھا جس کو آنا ہے آ سکتا ہے، گھر رہنا ہے رہ سکتا ہے، تو کوئی زیادہ شریک ہونے کا یہ بھی نہیں تھا کہ مجبوری ہے، حکم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلوں گا، جاؤں گا، ابھی تو سرکار جا رہے ہیں، میری سواری اچھی ہے، میں پھر جلدی سے پہنچ جاؤں گا، 2-4 بعد دن نکلتا ہوں میں۔ یوں کرتے کرتے بہت لمبا وقت ہو گیا، اور اس وقت جہاد میں شریک ہونے کی تعداد 10,000 تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، تو فرماتے تھے کہ آہستہ آہستہ ہماری تعداد 30,000 ہو گئی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تو کھجوریں پک رہی تھی، باغات اچھے تھے، اس میں کام میں مشغول ہو گیا، مگر ارادہ تھا کہ میں بھی چل جاؤں گا۔ آپ نے جمعرات کے روز ارادہ کیا اور نکل گئے،
اور مجھے خبر ہوئی تو میں نے بھی کہا، سوچا کہ بس میں بھی دو دن کے بعد نکل جاؤں گا، اور دل بھی میرا کہہ رہا تھا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں، مجھے بھی نکلنا چاہیے۔ اور پھر میں نے اکثر مدینے میں دیکھا تو کچھ لوگ ضعیف کمزور وہاں رکے ہوئے تھے، اور منافق کچھ لوگ رکے ہوئے تھے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اب یہاں جانے کے بعد بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ کعب نظر نہیں آ رہے، تو کہا یا رسول اللہ، اس کو کھجوروں کے باغوں نے، میٹھے پانی نے، رسم کپڑوں نے روک لیا ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، تم ایسی باتیں اور بری باتیں مت کہو، میں اسے جانتا ہوں، وہ ضرور آئیں گے یا کوئی وجہ ہوگی۔ یوں قافلہ چلا گیا اور پھر کامیابی کے ساتھ واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے تو حسب عادت چاش کی نماز صبح کو آفتاب بلند ہونے کے بعد مدینے میں داخل ہوتے، اور عادت شریفہ تھی کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، نماز کے بعد لوگوں سے ملتے اور بات کر کے پہلے ماں فاطمہ خاتون جنت کے گھر جاتے، سب کی خبر لیتے، اور بعد میں ازواج مطہرات کے گھر جاتے۔ تو اس عادت کے مطابق آپ تشریف لائے، مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے ملے، تو کچھ لوگ جھوٹی قسمیں کھانے لگے، کچھ جھوٹے لوگ بہانے بنانے لگے اور اپنے آپ کو بچانے لگے۔ مگر جب میری باری آئی تو میں نے سیدھی اور سچی بات کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آنا ضرور تھا، ارادہ تھا، مگر بس پھر نہ آ سکا، اور یہ سچ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تک تو کچھ بولے نہیں، مگر کچھ دیر کے بعد مجھ سے ناراضگی بتاتے ہوئے کہا، اچھا جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ یہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور کہا، ہماری طرح تو بھی جھوٹ بول لیتا تو بچ جاتا، بے وقوفی کی سچائی بتا کے۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، جو میں نے بتایا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے، اور سچ ہمیشہ بچاتا ہے، جھوٹ ہمیشہ گراتا ہے اور نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کے ساتھ، جو ہم تین نہیں گئے تھے، ہم تینوں کے ساتھ حکم فرمایا کہ اس سے کوئی بات نہ کرے، اور سب نے ہم سے رخ موڑ لیا۔ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے، سلام کرتے، کوئی جواب نہ دیتا۔ مسند عبد الرزاق میں اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا ہم کیوں نہ گئے، جاتے تو اچھا تھا۔ اور ہم سب کے سامنے، سب کی نظروں میں اجنبی نظر آنے لگے، اور ہمیں افسوس ہونے لگا
کہ یہ وقت دیکھنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے اور ہماری نماز جنازہ رسول اللہ پڑھ لیتے۔ اور اسی بعد میں دن میں رات میں 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 25 دن 35 دن 40 دن ایسی راتیں گزرتی رہی، 50 راتیں گزر گئی۔ میرے دونوں ساتھی حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مراح اور حلال تو شکستہ ہو گئے، یعنی غمگین ہو گئے، اور گھر میں بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ لیکن میں جوان تھا، باہر نکلتا، چلتا پھرتا، نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، مگر کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، آپ جواب نہ دیتے مگر لب مبارک سے کچھ حرکتیں محسوس کرتا۔ مگر جب میں نماز پڑھتا تو میں دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، برابر دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ میں نظر چرا کے دیکھتا کہ رسول اللہ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں، مگر جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میرے سب سے زیادہ دوست تھے، انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا قتادہ تم نہیں جانتے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو حضرت قتادہ نے بس اتنا کہا اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ بس اسی عرصہ میں ایک روز مدینہ میں بازار میں چل رہا تھا، اچانک ملک کے شام سے ایک نبطی شخص جو گلا فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا، تو اس نے مجھے دیکھا اور اس نے جو ہے لوگوں کو کہا کہ حضرت کعب کہاں ہے، کعب بن مالک کا پتہ ملے گا؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، میں جہاں کھڑا تھا تو وہ آدمی میرے پاس آیا، مجھے شاہ غسان کا خط دیا، ایک ریشمی رومال میں لکھا ہوا تھا جس کا مضمون یہ تھا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی ہے اور دور رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرتے ہو تو آ جاؤ، تمہاری مدد کریں گے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو اور رونا مجھے آیا اور کہا ایک اور امتحان اور آزمائش آ گئی کہ اہل کفہ مجھے اس کی طمع و توقع ہو گئی کہ میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا، اور کس نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے غصہ آیا اور میں نے یہ قاصد خزیمہ بن قاصد کا خط تندور کی دکان میں جلا دیا اور رونے لگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھی، اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا، خزیمہ بن ثابت میرے پاس آئے اور آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کرو،
یعنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ عشق رسول دیکھو. آپ فرماتے ہیں کیا خزیمہ، بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کریم کو، کیا میں اس سے طلاق دے دوں؟ تو پھر خبر آئی نہیں، صرف الگ رہو. اور بیوی سے بھی کہلا دیا کہ کعب سے بات نہ کرو. آپ فرماتے ہیں گھر میں گھر والے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. یہ کتنا بڑا امتحان. صرف جنگ میں نہیں گئے، سستی کر لی. مصطفیٰ کے وفادار نے سستی کر لی تو اللہ ناراض ہو گیا. 40 راتیں گزر گئی، کوئی خیر خبر نہیں ہے، اور سختی پہ سختی کی جاتی ہے. مدینے کے کوئی صحابی آپ سے بات نہیں کرتا. مدینے کے بازار میں نکلتے ہیں تو کوئی سلام نہیں کرتا. دوست یار رشتے دار بھی منہ پھیر لیتے ہیں، سلام نہیں کرتا. اب حد ہو گئی کہ حکم رسول اللہ اللہ کا آ گیا کہ گھر والے بھی اس سے بات نہ کرے. یہاں تک کہ بیوی بچوں نے بھی بات کرنا مجھ سے چھوڑ دیا. بیوی سے بات کرنے لگا تو بیوی کہنے لگی اگر آپ بات کریں گے تو میں کہ چلی جاؤں گی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی جان مال سب دے سکتی ہوں، حکم رسول اللہ کو ٹھکرا نہیں سکتی. سبحان اللہ، یہ تھی وفادار بیوی. اسی کس میں میں نے 9 راتیں اور گزار دی. 50ویں رات مکمل ہو گئی. ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہائی رات گزرنے پر، آدھی رات گزرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ قبول ہوئی. اس وقت میں حاضر تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کی کہ کعب بن مالک اور ان کے دوستوں کو بلاؤں یا اس کو خبر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا اور رات کی نیند سب کی خراب ہوگی، مشکلیں پیش آئے گی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 50ویں رات کی صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر چھت پر بیٹھا تھا، اور حال یہ تھا بس رات و دن استغفار، دعائیں، رونا، عزیزی کہ مجھ سے کیا ہو گیا، سب کچھ چھوڑ گیا، اب کیسے ہوگا. تو میں بس وہ آہ زاری، گریہ زاری، رونے میں، اللہ کو منانے میں، رسول اللہ کو منانے میں رات دن گریہ زاری کرتا تھا، روتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، قرآن میں کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین کے باوجود وسعتیں تنگ ہو چکی تھی. اچانک میں نے صلح پہاڑ کے اوپر سے کسی کے چلانے کی آواز سنی، جو بلند آواز سے کوئی کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک، بشارت ہو تمہیں. محمد ارواح روایت فرماتے ہیں کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے اور کوئی نہیں تھے، وہ یارگار حضرت ابوبکر صدیق تھے، جنہوں نے جبل صلح پر چڑھ کر آواز دی، کہا اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی، اور بشارت ہو عقبہ کی روایت
خوشخبری حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کے لیے دو آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے کیا کیا، سلے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دے دی اور کہا جاتا ہے کہاں؟ دوڑنے والے بزرگ کو دیکھا تو وہ عمر فاروق اعظم تھے۔ آپس میں محبت بھی کتنی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرح سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی یعنی خوشی آ گئی۔ صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی گئی۔ سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر بعض میرے پاس آئے اور بعض نے پہاڑوں پر سے آواز دی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجمع تھا۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لب کے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ یہ طلحہ ہے، یہ طلحہ کہ یہ احسان میں کبھی ان کا نہیں بھول سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سے خوشی کی چمک آ رہی تھی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ دیا اور بہت رویا اور تڑپا، اور جو 50 راتیں نکلی ان راتوں کی تنہائیاں، ان راتوں کی آہو زاریاں سرکار کو سنائی۔ سب لوگ وہاں بیٹھے تھے، رونے لگے اور پھر مجھے مبارکباد دی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ توبہ میری قبول آپ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری توبہ اللہ نے قبول کی ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول نے قبول کی ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ قبول ہونے پر میں میرے مال و متاع سب اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو گئے۔ پھر یہ بات کرتے کرتے صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی گود میں سر رکھ دیا اور پھر خوب رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا سارا مال خرچ کرنے کی ضرورت، صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا آدھا مال عطا کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے کہا اور تہائی مال؟ تو کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تھوڑا سا مال اللہ کی رسول اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ تم سے راضی ہے۔ اور فرمایا اے کعب اللہ نے تمہاری دعا اور توبہ اس لیے قبول کی ہے کہ تم نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، جو بھی تھا سچ کہہ دیا۔ اور یہ واقعہ تفصیلی واقعہ اور بڑا تفصیلی واقعہ مظہری سے بھی لیا گیا ہے، میں نے مختصر بتایا آپ کو۔ تو یہ عشق رسول ہے کہ سب کچھ جائے مگر محبت رسول، محبت خدا نہ جائے۔
اب 50 راتیں آپ سوچو، سارے گھر والے، صحابہ کرام، خود نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے۔ 50 راتیں کس کو کہتے ہیں؟ 2 مہینے میں صرف 10 دن باقی، کوئی بات نہیں کرتے، کوئی سلام نہیں کرتے۔ بیوی بھی چلی گئی پھر آخر میں، مگر ناراض نہیں ہوئے، چلو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں بات کرتے، مگر نہیں، آپ نے کہا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور عزیزی دعائیں کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور دلوں میں بس یہی تھا، عشق، خوف کہ میری توبہ قبول ہو جائے، سب کچھ لوٹ جائے، مگر اللہ اور رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمدی قرآن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء، آنکھیں مبارک، زبان مبارک، ہاتھ مبارک، سینے مبارک، قلب مبارک کا ذکر قرآن کی روشنی میں لوح محفوظ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کی برکات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن میں تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ورفعنا لک ذکر، سورہ کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، خاتم الانبیاء، سارے جہاں میں آپ رحمت ہیں، آپ کا ذکر۔